السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا زدنا علما ولا فہما وتقوا. آمین. اچھا بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کے بارے میں آپ نے زیادہ اس طرح کی کچھ چیزیں سنی نہیں ہوئی ہیں. یہ ہے ہمارے قرین کے بارے میں. ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شیطان یا جن مقرر ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑی سی یہ بات آج ہم کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یا اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ڈرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات تو انسان ہے نا. یعنی سب سے اعلیٰ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ انسان کو ہی بنایا نا. تو پھر انسان کے پاس ہی اس بات کا حل ہے کہ اس نے ان چیزوں سے بچنا کیسے اور اپنے آپ کو کس حکمت کے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ ان چیزوں سے بچ بچا کے زندگی گزارنا ہے. تو چلیں. اچھا، سب سے پہلے جب شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جب بالکل سٹارٹ میں ہوا تھا نا ایک مکالمہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے نہیں کیا تھا سجدہ، تو اس کے بعد جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی نا، تو اس نے ہتھیار طلب کیے اس اللہ تعالیٰ سے. ایک طرح سے اس نے جیسے کہتے ہیں نا کوئی اتھارٹی سی مانگی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی قیامت تک کے لیے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ جو بھی ایک انسان پیدا ہوگا، جو بھی ابن آدم پیدا ہوگا، اس شیطان کے ساتھ ہی، اس بچے کے ساتھ ہی ایک شیطان بچہ بھی پیدا ہوگا، یعنی جن. شیطان ایکچولی جن ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ جو شیطان انسان کے ساتھ پیدا ہوا ہے نا، جس کو قرین کہتے ہیں یا اس کو حمزاد بھی کہتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی رسائی دی ہوگی کہ وہ انسان کے دل تک بھی رسائی اس کو حاصل ہوگی، اور ساتھ میں وہ انسان کے خون میں بالکل خون کی طرح اس کے اندر دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بالکل انسان جیسا دکھتا ہے، انسان جیسا بولتا ہے، انسان جیسا کھاتا پیتا ہے، ہر چیز اس کی بالکل انسان جیسی ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ ایک طرح سے پیدا ہوتا ہے، جیسے اس کا کوئی ٹوین ہوتا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم پہ جب زیادہ تر یہی دیکھنے سننے میں آتا ہے نا کہ جی سب سے زیادہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے. وہ اس لیے روتا ہے کہ اس کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا نا، وہ سب سے پہلے اس کو پنچ کرتا ہے، یعنی چٹکیاں وغیرہ کاٹتا ہے نا. تو اس لیے وہ بچہ پیدا ہوتے ہی ایک طرح سے روتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری یہ بات ہے کہ جو ایک انسان ہے نا، وہ ایکچولی روح، نفس اور خاک، ان تین چیزوں سے ملا کے بنا ہے. یعنی انسان کے اندر کیا چیزیں ہیں، اس کی روح ہے، اس کا نفس ہے، اور خاک یعنی مٹی. یعنی یہ صوفیہ کرام کی روح سے یہ انسان ان چیزوں کا مرکب ہے بیسیکلی. اور دوسرا یہ کہ جب ایک روح مر جاتی ہے یا جب ایک انسان مر جاتا ہے نا، تو روح جو ہے نا وہ مر کر اس دنیا میں واپس جاتی ہے. یعنی کہ جو اہل الست والی روح ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر آئی تھی، وہ روح تو واپس چلی جاتی ہے. لیکن جو ہمارا قرین کی روح ہوتی ہے نا، وہ اس دنیا میں سمجھو بھٹکتی رہتی ہے یا کسی غیبی جگہ پہ چلی جاتی ہے. اور وہ دنیا میں اس لیے بھی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے کہ کبھی لوگوں کے خوابوں میں وہی انسان کی شکل بن کے آتی ہے جو مرا ہوتا ہے، یا کبھی لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں وہ کرتا رہتا ہے، ایک طرح سے شر پھیلاتا رہتا ہے. وہی والی روح پھیلاتی رہتی ہے جو دنیا میں بھٹک رہی ہوتی ہے، ایک طرح سے کسی بھی غیبی جگہ بھی چل جاتی ہے، یا پھر وہ لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے ان کے کبھی خوابوں میں آتی ہے، کبھی ان کو دکھ جاتے ہیں کہیں بھی، یعنی کہ انسان کی اسی شکل میں نا. تو یہ بیسیکلی یہ وہ قرین ہوتا ہے اس بندے کا جو مر چکا ہوتا ہے. وہ ایسے کیونکہ جو انسان مر گیا وہ واپس تو آ ہی نہیں سکتا، عالم برزخ کا تو تعلق ختم ہے. تو وہ تو کوئی انسان کو پتہ ہی نہیں کہ آگے دوسری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تیسرا یہ کہ جب یہ جو قرین ہوتا ہے نا، یہ ہمارے بارے میں ہر بات جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہے، سوتا کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے نا. تو اس کو ہماری ہر وہ بات بھی پتہ ہے جو ہم نے اکیلے میں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو برائی کرنے والا انسان ہوتا ہے نا، تو اس کا تو جن وہ کافر اور مشرک ہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اور یہ جو اسکرین کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے کانوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، آپ کو پریشان آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا رہتا ہے جو کہ آپ کو برائی کی طرف مائل کرے، آپ غلط کام کریں، یا آپ جھوٹ بولیں، یا والدین کی نافرمانی کریں، یا بیڈ ویڈیوز دیکھیں، یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں نا. تو یا یہ کہ غصے میں انسان کے منہ سے غلط باتیں نکلواتا ہے، یا پھر وہ
تکبر والی کوئی بات کر دیتا ہے یا پھر وہ انسان کو کفر و شرک والی باتیں کر دیتا ہے. تو بیسیکلی اس قرین کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان کو جو پیدا ہوا ہے نا اس کو کفر پہ مارنا ہے. یعنی کہ اس سے آخری ٹائم تک ایسی ایسی چیزیں اس کے کانوں میں ڈالتے رہنا کہ اس کے منہ سے ناشکری والے الفاظ کفر و شرک والے الفاظ نکلتے رہیں اور آخر وہ کفر کی حالت میں مر جائے. ٹھیک ہے. اور یہ جو قرین ہے نا یہ کیا کھاتا پیتا ہے, کیا فیڈ اس کی خوراک کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے کافر ہے نا, کافر کا جو قرین ہوتا ہے نا وہ تو اس کے ساتھ ہی کھاتا ہے. یعنی جو کافر کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے, جو وہ پی رہا ہے وہ اس کے گلاس کے ساتھ منہ لگا کے وہ بھی ساتھ ہی پی رہا ہوتا ہے, ساتھ ہی کھا رہا ہوتا ہے. لیکن جو مومن کا قرین ہوتا ہے نا, جو مسلمان جو پکا اچھا مومن ہوتا ہے, اس کا یہ کہ وہ قرین جو ہے نا وہ اس مومن کی اس مسلمان کی غفلت کا انتظار کرتا رہتا ہے. یعنی غفلت سے مراد کہ وہ ویٹ کرتا رہتا ہے کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے کب غافل ہوگا, کب اس کا دھیان اللہ کی بات سے ہٹے گا, کب وہ بے وضو ہوگا یا کب وہ اللہ کے ذکر سے ہٹا ہوگا یا وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوگا یا کچھ بھی ایسی چیزیں کر رہا ہوگا. وہ اس کی غفلت کا انتظار کرتا ہے اور جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ اس کے کانوں میں وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے. جبکہ مومن کا یہ معاملہ ہے کہ وہ, میں نے آپ کو بتایا تھا, مومن اتنا جینیس ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کماتا ہے. اس کا ہر وقت ذہن جو ہے نا آخرت پہ لگا رہتا ہے کہ مجھے آخرت کیسے بنانی ہے اپنی. اچھا, دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ یہ جو قرین ہے نا سب سے زیادہ اسٹرانگ کب ہوتا ہے, جب اس کو بہت اچھا میوزک سننے کو ملتا ہے, کیونکہ یہ اس کی سب سے زیادہ اس کو اسٹرانگ کرنے والی خوراک ہے. اور دوسرا یہ کہ یا پھر وہ کوئی انسان جب الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے تو وہ قرین جو ہے وہ اس کو تب خوراک ملتی ہے, تب وہ اس میں انرجی آتی ہے. یا پھر کوئی انسان بیڈ ویڈیوز دیکھتا ہے, ایسی چیزیں کرتا ہے, پورنوگرافی جسے کہتے ہیں, تو ایسی چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا قرین جو ہے نا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور جب وہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان پہ حاوی ہونے لگتا ہے. اور اسی طرح اگر جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے, باوضو رہیں گے, اپنے آپ کو پاک رکھیں گے, تو ہمارا وہ جو فرشتہ ہمارے ساتھ, کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن تو ہوتا ہی ہے اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے. یہ جو جن ہے نا قرین, یہ تو اس سے برائی کی طرف بلاتا ہے, لیکن وہ جو فرشتہ ہے وہ انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے. اس کے ضمیر کی آواز بن کے اندر سے انسان کو آواز آتی ہے نا کہ بھائی میں یہ کام غلط کر دیا, میں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا ایسی جب انسان کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں تو وہ سمجھے وہ اس کا فرشتہ اس کے دل میں ڈال رہا ہے کہ آپ نے یہ بات ایسے نہیں ایسے کرنی تھی, غلط ہو گیا. تو وہ جو ہے وہ اس کو ہماری روح کو وہ خوراک تب ملتی ہے, اس کو وہ جو اس فرشتے کو, جب انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے, باوضو رہتا ہے. اور اس کی خوراک تب ملتی ہے جب انسان میوزک دیکھتا ہے, مطلب بیڈ ویڈیوز دیکھتا ہے, یا الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے, یا پھر ناپاکی میں رہتا ہے, یا جو بھی ہے. اسی طرح جو جادوگر ہوتے ہیں نا, جادوگر جو ہیں وہ اپنے قرین کے ساتھ پہلے معاہدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جادوگروں کے کا اپنا جو قرین ہوتا ہے نا وہ پہلے اس کے ساتھ ایسا معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھی آپ پہلے میری فلانی بات مانو گے تو پھر میں آپ کو دوسرے لوگوں کی پرائیویٹ باتیں لا کے بتاؤں گا. جیسے کہ آج کل لوگوں کے بس میں ہوتا ہے نا کہ کوئی پیر صاحب ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسرے انسان کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاسٹ میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں, تو وہ اس کو کیسے پتہ چل جاتی ہیں اس عامل کو یا اس پیر کو. وہ اس کا اپنا جو قرین ہوتا ہے نا, اس کا اپنا شیطان ہوتا ہے. اس شیطان کے ساتھ جو سامنے والا انسان ہوتا ہے نا اس کے قرین کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے. یعنی دو انسانوں کا وہ رابطہ نہیں ہے, وہ ان دونوں کے جنوں کا رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس طرح کے معاہدہ کرنے سے پہلے وہ پہلے اس انسان کو یا اس جادوگر کو جو کاہن ہوتا ہے نا اس کو پہلے وہ بناتا ہے, اس کو پہلے وہ کفر والی باتیں کرواتا ہے اس سے. یعنی ایسی ایسی چیزیں کرتا ہے کہ وہ دائرۂ اسلام سے تو خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے پانی سے دور رہنا ہے. اگر انسان پانی سے دور رہے گا تو وہ اپنے آپ کو پاک کیسے رکھے گا, صاف ستھرا کیسے رکھے گا, وضو میں کیسے رہے گا. جب وہ وضو میں نہیں رہے گا, ناپاک ہوتا جائے گا, واش ٹوٹ جائے گا, تو وہ پانی یوز نہیں کرے گا. تو جب ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے تو پھر وہ والا اس جادوگر کا قرین جو ہے نا وہ اس کے تابع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ اس کا معاہدہ پکا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اس طریقے سے دوسرے لوگوں کی پرائیویٹ باتیں لا کے اس کاہن کو بتاتا ہے کہ بھائی اس نے فلانے ٹائم پہ خاموشی میں یہ والا کام اکیلے میں کیا تھا. تو جب وہ وہی بات اس بندے کو بتاتا ہے, وہ پیر یا عامل, تو پھر وہ لوگ اس سے بڑا امپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا بابا ہے, یہ بزرگ ہے, اس کو سب پتہ ہے. جبکہ وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا, وہ اس کے قرین نے دوسرے آدمی کے قرین سے بات کر کے اس تک بات پہنچائی جاتی ہے. تو جتنے بھی جادوگر کاہن لوگ ہیں نا یہ بیسیکلی ہوتے ہی کافر ہیں. اچھا, اسی طرح
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آدھی رات کو اٹھ کے چلے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ویٹ کرتی رہی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کہاں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نا ان کے دل میں ایک طرح سے نا ایک حسد اور شک بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ ان کے چہرے پہ اس طرح کے آثار تھے حسد کے, شک کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا انسان جو افضل الانبیاء ہے اور افضل البشر ہے اور اس کی اتنی مطلب بیویاں ہیں اور سب ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو چاہنے والی ہیں, تو پھر میرے دل میں شک اور حسد تو آ سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارا قرین آیا تھا جس نے تمہارے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ڈال لی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ مطلب اس بارے میں مزید پوچھا نا کہ قرین کیا. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرین آپ کے قرین نے آپ کو بہکایا ہے, آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے جس کی وجہ سے آپ شک اور حسد اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو گئی ہیں. تو آپ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی قرین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے, وسوسے میں ڈالتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ بھی میرا قرین ہے لیکن وہ میرا تابع ہو چکا ہے. اللہ کی طرف سے مجھے مدد آ چکی ہے, مینس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میرا تابع ہے. اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الناس پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس, اس میں جو وسوسوں سے بچنے والے شر کی بات ہو رہی ہے نا, یہ ایکچولی اسی قرین کے شر سے بچنے کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح سورۃ کاف جو ہے نا قرآن مجید کی آیت ہے, اس میں بھی جو ذکر ہے نا اس میں یہی ہے کہ قیامت والے دن شیطان کہے گا کہ میں نے تو اس کو نہیں بہکایا, یہ تو یعنی میں مفہوم میں بتا رہی ہوں آیت کا کہ میں نے تو اس کو بہکایا نہیں بلکہ یہ تو خود سے دور کی گمراہی میں تھا. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خود کرتا ہے وہ غلط عمل. اس کا کام جو قرین کا کام ہے نا وہ صرف کانوں میں باتیں ڈالنا ہے, وسوسے ڈالنا ہے, ذہن میں چیزیں لانا ہے. لیکن جب انسان وہ کام خود کرے گا تو وہ انسان کا اپنا عمل ہوگا, اس میں اس شیطان کا کوئی عمل نہیں ہوگا. اب ان چیزوں سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ بچنا ایسے ہے کہ ہم نے صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں, 5 وقت کی نماز. اب 1-2 نماز, یہ نہیں کہ 2-3 نمازیں پڑھ لی, فجر چھوڑ دی, عشاء چھوڑ دی, ایسا کچھ نہیں ہے. ذرا باوضو رہنے سے بھی انسان کے ارد گرد پروٹیکٹیو شیلڈ ہوتی ہے, نہ ہی اس کو کوئی جن تنگ کر سکتا ہے نہ اس کا قرین تنگ کر سکتا ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے. اور وہ جو آخری 3 صورتیں نا موزتین کہتے ہیں جسے, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, سورۃ الاخلاص, یہ تینوں, تو یہ اس سے بچاؤ کے بیسک طریقے ہیں. اور یہ ساری انشاءاللہ ایسے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے ہم بچ کے رہیں گے, اور ہمیں ان سے ڈرنا نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اپنے اوپر حاوی ہونے دینا ہے, بلکہ ہم نے ان کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان سے بھی چھٹکارا پانے کی کوشش کرنی ہے. تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.